السلام علیکم دوستو، بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ آف کشمیر نے ایک بار پھر کشمیر کی عوام کو لالٹین دکھا دیا گیا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ یہاں پر کوئی گورنمنٹ ہی نہیں تھی۔ اس سے اچھا یہی تھا کہ یہاں پر جو پہلے جو بھی چل رہا تھا وہی اچھا تھا۔ ہمارے جو اس بار پھر ہم نے جو ووٹ ڈالے ہیں وہ ایک بار پھر ضائع گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سکولز کو اپ گریڈ کریں گے، یعنی ہم سکول اپ گریڈ کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں تو یہ کیا خاک سکول کو اپ گریڈ کریں گے؟ اگر سکول ان کو اپ گریڈ کرنے ہیں، جو پڑھے لکھے جوان یہاں پر ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہاں پر، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں یہاں پر گریجویٹ ملے گا، ہر دوسرے گھر میں یہاں پر پی جی کر کے ملے گا، ہر دوسرے گھر میں یہاں پر ایک ہائی کوالیفائڈ جو ہے وہ بچہ ملے گا، لیکن نوکریاں کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ سکولوں کو اپ گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بات نمبر 2، ان کا یہ کہنا ہے کہ اے اے وائی والے جو بھی راشن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو فری بجلی ملے گی، ان کو فری میں راشن ملے گا، اور ان کے لیے کچھ اور اسکیمیں ہیں جو فری میں ملے گی۔ کیا اے وائی والوں نے ہی ووٹ ڈالے تھے؟ کیا انہوں نے ہی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ فارم کی تھی؟ نہیں، ہم لوگوں نے بھی یہ فارم کی تھی، بی پی ایل والوں نے بھی یہ فارم کی تھی، اور پی ایچ ایچ والوں نے بھی اس حکومت کو ووٹ ڈالے تھے، لیکن انہوں نے جو فائدے دیے وہ خالی اے وائی کے لیے ہی دیے۔ اس کا بس ایک مین وجہ یہی ہے کہ جو اے وائی راشن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی کوانٹٹی سب سے کم ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جن راشن کارڈ ہولڈرز کی کوانٹٹی سب سے کم ہے ان کو ہی اسکیمز دیے جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکولز کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی ہے۔ اگر ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں تو سکول کو اپ گریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا سکول کو اچار ڈالنا ہے؟ ہر دوسرے گھر میں یہاں پر گریجویٹ ملے گا، لیکن سکول کو یہ اپ گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو ٹاپ 10 جو ریچسٹ پرسن ہیں، انہوں نے جو ہے خالی سکول ڈراپ آؤٹس ہے، وہ انہوں نے کوئی ڈگری نہیں کی ہے۔ تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ مارک زکربرگ کا آتا ہے، جو آپ فیس بک چلا رہے ہو اس کے کو فاؤنڈرز ہے وہ، تو انہوں نے جو وہ کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بل گیٹس آتا ہے جو کو فاؤنڈر اور انٹرپرینر ہے، اور وہ کو فاؤنڈر ہے مائکروسافٹ کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی سکول ڈراپ آؤٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نام ایسے ہیں جن کے نام گنتے میں میرا ویڈیو جو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ٹاپ 10 بلینئر ہے یہاں پر پورے ورلڈ میں، انہوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، اور آپ بات کر رہے ہو کہ اسکولوں کو اپ گریڈ کریں گے ہم، اور جابز آپ کے پاس ہے نہیں۔ ہر ایک فادر، ہر ایک ماں باپ یہ سوچتا ہے، اور ہر ایک ماں باپ یہ سوچے گا بھی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کے لیے نوکریاں جو ہے وہ ملیں گی۔ اگر گورنمنٹ کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں تو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیے، پڑھائی جو ہے وہ ایک انسان کے لیے زیور ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو پھر بعد میں معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ آج ہم اگر ہر ایک گھر کی بات کریں تو دوسرے گھر میں ایک گریجویٹ ہے، پی جی کر کے ہے، ہر ایک گھر میں جو ہے وہ ہائی کوالیفائڈ بچہ ہے، لیکن کیا فائدہ اس پڑھائی کا جن کو نوکریاں ہی نہیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں تو سکول کو اپ گریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ووٹ تو ہر ایک نے دیے ہے، خالی آپ اے وائی والوں کو ہی جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہو، کسی بھی مطلب کوئی بھی اسکیم اگر ہو، چاہے بجلی کی اسکیم ہو، چاہے فری راشن ہو، تو گیس کا تو آپ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور ایک بات کہی ہے کہ ای بسز، تو یہاں پر مجھے بجٹ بنانے والے کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ ای بسز جو ہے وہ جو مہیلاؤں کے لیے جو ہے وومینز کے لیے جو ہے ای بسز رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ گاؤں میں کون سی ای بس چلتی ہے؟ ای بس جو ہے وہ گاؤں کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ جو گاؤں کی عورت چولہے کے سامنے بیٹھ کر دن بھر جو ہے کھانا پکاتی ہے یا گھریلو کام کرتی ہے، ای بسز ان کے لیے ہونی چاہیے تھی، تاکہ وہ اگر کہیں پر ان کو جانا ہوتا تو ان کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم سٹیز کی بات کریں وہاں پر ای بسز آلریڈی چل رہی ہیں، اور وہاں پر ای بسز ان عورتوں کو کام آئیں گی جو صبح ڈیوٹی پر جاتی ہے اور شام کو گھر آتی ہے، تو انہی لوگوں کو وہ کام آنے والی ہے۔ تو کون سے گاؤں میں آج تک ای بس چل رہی ہے؟ مجھے ایک گاؤں ایسا دکھائیے جس گاؤں میں ای بس چل رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم عورتوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے جو ہے وہ ای بس سروس رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ گاؤں میں رکھیے۔ میں دیکھتا ہوں کسی گاؤں میں ای بس جب آپ سروس لگاؤ گے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کس گاؤں میں لگا رہے ہو آپ یہ ای بس جو ہے یہ بھی آپ سٹیز کے لیے ہی لگاؤ گے۔ جو آلریڈی جو وہاں کی وومینز ہیں وہ آلریڈی گورنمنٹ امپلائیز ہوتی ہے، ان کو آنے جانے میں جو ہے وہ مدد کریں گی۔ باقی گاؤں کی جو غریب عورتیں ہوتی ہے، جو دن بھر گھریلو کام کرتی ہے، ان کے لیے کوئی بھی جو ہے کوئی چیز اس بجٹ میں نہیں تھی، نہ ہی ایک غریب کے لیے جو ہے اس بجٹ میں کوئی چیز تھی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ ٹوٹلی بیکار تھا، اور ہم نے جو یہ گورنمنٹ بنائی، ہم نے جو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیے، تو ہمارے ووٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہوئے؟ کیونکہ بجٹ میں جو چیزیں یہ دکھا رہے ہیں وہ یوز لیس چیزیں ہیں۔ ای بسز ہو یہ بھی یوز لیس ہے۔ اگر یہ یوزفل ہے تو آپ گاؤں میں ان ای بسز کی سروس جو ہے وہ سٹارٹ کریے۔ اور سکولز کو اپ گریڈ کرنا، اگر آپ کو سکولز کو اپ گریڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جابز دیجیے۔ جو آج کل پڑھے لکھے نوجوان مزدوری کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے جابز دیجیے۔
تو میں مان کے چلوں اگر آپ کے پاس جابز نہیں ہے تو اسکولز کو اپگریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. نمبر 3, آپ نے راشن خالی اے وائی کے لیے رکھا ہے. آپ نے سوچا کہ جو کم کوانٹٹی میں راشن کارڈز ہیں انہی کے لیے کوئی اسکیم ہم دے دیتے ہیں, ہم کہیں گے کہ ہم نے اسکیمز چالو کر دی. تو فری گیس کا کیا ہوا؟ وہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر, اور فری راشن آپ اے وائی کے لیے بتا رہے ہو. تو اے وائی جو ہے وہ کم کوانٹٹی میں راشن کارڈز ہے. اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جو اے وائی کارڈ ہے وہ خاص کر ان عورتوں کو دیے گئے تھے جن کے مرد جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے تھے, یا جن کے پاس گھر نہیں تھا, یا جو بہت غریب تھے, ان لوگوں کو وہ اے وائی کارڈ دیے گئے. ان کے پاس پہلے سے بجلی ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس گزارا نہیں تھا بجلی بل بھرنے کا, ان کے پاس بجلی ہے ہی نہیں, تو آپ بجلی کس کو دو گے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا اسکولز کا اپ گریڈ ہو, چاہے ای بسز ہو, چاہے یہ فری راشن ہو, تو یہ سب چیزیں یوز لیس ہے. جو ای بس سروس ہے, میں آپ کو مان کے چلوں کہ آپ کسی گاؤں میں اس کو لگائیے تو پھر میں مان کے چلوں کہ آپ صحیح ہو. سٹیز میں آلریڈی ای بسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فری راشن جو ہے وہ بی پی ایل ہولڈرز کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بی پی ایل ہولڈرز بھی جو ہے وہ بلو پاورٹی لیول میں آتے ہیں, ان کے پاس بھی گزارا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن جابز آپ کے پاس ہے نہیں. اور اگر آپ بتاؤ گے یار پڑھ لکھ کر جاب کی ضرورت نہیں ہے, آپ بزنس کرو گے. اگر ہم بزنس کی بات کریں تو بزنس جو ہوتا ہے وہ اسکول ڈراپ آؤٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. جب ہم اسکول میں جاتے ہیں, جو بندہ اسکول میں پڑھائی کرنے کے لائق نہیں ہوتا, جس کو اسکول سے بھگا دیا جاتا ہے, وہی بندہ لاسٹ میں بزنس ٹائکون بنتا ہے. اگر آپ کو یہ یقین آئے تو ٹاپ 10 ریچسٹ پرسن ورلڈ کے دیکھ لیجئے, وہ خالی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں. ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے. ڈگری معنی نہیں رکھتی ہے, ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکولز بند کرو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکولز مطلب اپنے بچوں کو مت پڑھائیے. اگر بزنس ہی کرنا ہے تو فی الخالی 8th 10th تک ہی ان کا پڑھنا بہت اچھا ہے, کیونکہ ان کو بس کیلکولیشن آنا چاہیے. باقی بزنس وہ اس کے مطلب پڑھائی کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. بس 8th تک یا 10th تک اگر ان کی پڑھائی ہوگی تو وہاں بھی وہ بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اسکولز کو اپ گریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ باقی بجٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. غریب کے لیے, خاص کر غریب کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. 0% کچھ بھی نہیں تھا. تو اس گورنمنٹ کے لیے میں بس ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں کہ آخ تھو, کچھ بھی نہیں تھا اس بجٹ میں. باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجیے گا, کیونکہ ہم لوگ, ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے جو کلاس فیلوز ہیں, انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہے, وہ آج ہمارے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں, اور آپ اسکولز کی اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہو. ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو.